اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، صاحبان قدر، خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائے۔ پہلے 3 پارٹس ہم بخاری شریف سے فتح کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ہم نے ثابت کیا کہ بخاری شریف میں 7-8 روایات موجود ہیں جس میں فدق کا تذکرہ اویلیبل ہے۔ اب پارٹ نمبر 4 میں ہم مسلم شریف سے ثابت کریں گے کہ آیا مسلم شریف میں بھی فدق کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے، کہ اگر معتبر کتابوں میں واقعہ مل گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کم از کم واقعہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج مسلم شریف کا کچھ پیپرس دیکھیں گے، جس میں یہ ہمارے سامنے مسلم شریف موجود ہے۔ یہ 3 جلدوں میں ہے، یعنی 2 جلدیں ایک ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جلد نمبر 5 میں یہ واقعہ اویلیبل ہے، اور یہ مسلم شریف علامہ وحید الزماں دہلوی صاحب کی ہے، جس کو ما شرح نوحی کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی جو شرح علامہ وحید الزماں صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جلد نمبر 5 ہے، اور کتاب جو ہے اس کا جہاد اور سفر کا بیان ہے، اور اس کا باب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باب قول نبی لا نور ما ترک فہو صدقہ، رسول اللہ کا قول کہ جو مال ہم چھوڑ جائیں گے اس کا کوئی وارث نہیں بلکہ وہ صدقہ ہے۔ اس کے اوپر ہم مکمل بحث بخاری شریف، کیونکہ یہی باب اور یہی حدیث بخاری شریف میں بھی تھی، تو وہاں پہ ہم نے اس کا جو ہے مکمل جواب دیا ہے، اور اس کے اوپر مکمل بحث کی ہے، اور اس کی یہ حدیث بھی ہم بخاری سے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گئی تھیں اور ناراض تھیں، اور جناب یہ ناراضگی کا جو عالم تھا وہ جو ہے جناب سیدہ کی وفات تک تھا، اور جب انتقال ہوا تو ان کے خاوند حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رات کو دفن کیا، حضرت ابوبکر کو خبر نہ دی۔ اسے معلوم ہوا کہ رات کو دفن کرنا جائز ہے، یعنی جناب سیدہ اتنی ناراض تھیں اور امیر علیہ السلام بھی اتنے ناراض تھے کہ ان کی وفات کی خبر بھی انہیں نہ دی اور ان کو رات کو دفن کیا۔ یہ جہاد اور سفر کا بیان جو ہے کتاب کا نام ہے، اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر 29 ہے، اور بخاری شریف جلد نمبر 5 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم پہلے بخاری شریف میں ہی بات کر آئے ہیں، اس لحاظ سے یہ جناب حضرت عمر کا قول، جناب ثانی صاحب کا قول بھی ہم وہاں پہ پیش کر کے آئے ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس کا جو صفحہ نمبر ہے یہ 32 صفحہ نمبر ہے، اور یہ قول بھی حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ کوئی کام جس کو رسول اللہ کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہیں، اور وہ اپنا حصہ مانگتی تھی، اور خیبر اور فدق اور مدینے کا صدقہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے نہ دیا اور یہ کہا کہ کوئی کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے چھوڑنے والے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی جناب ابوبکر صدیق نے نہ دیا، اور نیچے ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر مدینے کا صدقہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں حضرت علی کو اور حضرت عباس کو دے دیا، یعنی اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب اول صاحب نے نہیں دیا،
اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جناب حبیب خدا کا صدقہ ہے۔ جناب ثانی صاحب نے ان میں سے جو مدینے کا صدقہ تھا وہ جو ہے دے دیا۔ اب اس میں ہم اس کے اوپر بھی بحث بخاری شریف کی حدیث کے متعلق کر کے آئے ہیں کہ آیا بخاری میں ہی بھی لکھا ہوا تھا، یہی حدیث بخاری میں بھی لکھی ہوئی تھی کہ جناب اول صاحب نے نہیں دیا، جناب ثانی صاحب نے دیا، البتہ اس کا کچھ حصہ دیا تھا۔ اس لحاظ سے ہم دوسری تاریخی کتابیں دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمیں یہ ملے گا کہ آیا جناب عمر بن عبدالعزیز صاحب نے پورا کا پورا جو فدق کا جو حصہ تھا وہ جناب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو ہماری پہلی کلپس دیکھنی پڑے گی یا اوریجنل کتابوں کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اور اس میں ایک نئی چیز ہے جو بخاری میں اویلیبل نہیں تھی، جو بخاری میں موجود نہیں تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفحہ نمبر 27 ہے، جلد نمبر وہی 5 ہے، کتاب وہی مسلم شریف ہے، اور اس کا جو کتاب کے اندر کتاب ہے جہاد اور سفر کا بیان ہے۔ اس میں حضرت جو ہے حضرت ابوبکر کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ نے فرمایا ہے، حضرت ابوبکر نے فرمایا ہے کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تم نے یعنی ثانی صاحب فرما رہے ہیں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس کو کہ تم نے ان کو اول صاحب کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو جھوٹا، گنہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے، نیک، ہدایت پر تھے، حق کے تابع تھے۔ پھر حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی اور میں ولی ہوا، تو رسول اللہ کا اور ابوبکر کا تم نے مجھ کو بھی، رسول اللہ کا اور ابوبکر کا تم نے مجھ کو بھی جھوٹا، گنہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، نیک ہوں، ہدایت پر ہوں، حق کا تابع ہوں، میں اس مال کا بھی ولی رہا۔ پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور تم دونوں ایک ہو اور تمہارا حکم بھی ایک ہی ہے۔ یہ جناب ثانی صاحب کا قول ہے۔ جناب ثانی صاحب کے پاس یعنی ان کی دور خلافت میں امیر علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس ان کی دور خلافت میں بھی جناب ثانی صاحب کے پاس آئے اور وہی مطالبہ جو پہلے کیا تھا وہی مطالبہ ان سے بھی کیا، اور یعنی یہ اتنی دفعہ آئے ہوئے تھے کہ جناب ثانی صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے جو ہے امیر علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عباس کو کہا کہ تم اتنی دفعہ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب صلح ہو گئی تھی، جو ہے بیعت کر لی تھی، یا جو ہے اپنے مطالبے سے وہ ہٹ گئے تھے، یعنی وہ غلطی پہ تھے، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام غلطی پہ تھے، تو ان کا یہ جواب اسی کتاب میں یعنی مسلم شریف میں موجود ہے کہ گئے اور امیر علیہ السلام نے نہیں کہا، جناب عباس نے نہیں کہا، انہوں نے صرف مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ اتنی دفعہ گئے تھے کہ جناب ثانی صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تم اول صاحب کے دور میں بھی آئے تھے اور یہ مطالبہ کرتے رہے تھے اور ہم نے یہی بتایا تھا، لیکن تم نے ہمارے قول کو سچ نہ سمجھا اور ہمیں جو آپ نے کہا تم نے ان کو جھوٹا، گنہگار، دغاباز، چور اور اللہ سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے، نیک، ہدایت پر تھے۔ یعنی ثانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اول صاحب کے لحاظ سے تمہارا جو قول ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں خلیفہ بنا، تو تم مجھے بھی جو ہے وہ گنہگار، دغاباز، چور سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، نیک ہوں، ہدایت پر ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے جو روابط تھے وہ اچھے نہیں تھے، اور یہ جو ہے مسلم شریف کا حوالہ ہے۔ خداوند عالم آپ سب کے اوپر اپنا فضل و کرم عنایت عطا فرمائے، اور
دو صدیقوں، ایک صدیقہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ایک قول جناب سیدہ کا اویلیبل ہے۔ جناب سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے فرزند، ان کے شوہر، وہ بھی جو ہے مالکان جنت میں سے ہیں، اور دوسری طرف جناب حضرت ابوبکر صدیق صاحب ہیں۔ تو ہمیں ان صدیقوں میں سے چوائس کرنا ہے کہ سچ اور حق کی صداقت کی عین دلیل کون ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مان، رتبہ، مقام کیا ہے، ہمیں ان دونوں میں سے کس کو چوائس کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔